ایک آدمی تھا جو ہر سال عید کے موقع پر قربانی کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت جانور خرید کر لاتا اور اس کی قیمت بڑھا چڑھا کر اسے بہت ہی مہنگا بتا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا کرتا تھا، اور لوگوں کو یہی باور کراتا کہ وہ بہت ہی فیاض اور سخی انسان ہے اور اس کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ لوگ جانور کو دیکھ کر اس کی بہت تعریفیں کرتے کہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا جانور ہے، اور وہ آدمی آگے سے بڑے ہی فخر سے کہتا کہ بھائی اب اللہ کی راہ میں قربانی دینی ہے تو جانور تو اچھا ہی ہونا چاہیے جو اسے پسند بھی ہے۔ اب یہ اس کا ہر سال کا معمول بن چکا تھا۔ وہ قربانی کے جانور سے نہ صرف لوگوں کی تعریفیں سمیٹتا بلکہ یہ بھی باور کراتا کہ وہ بہت ہی پیسے والا آدمی ہے اور جیسا چاہے ویسا جانور خرید سکتا ہے۔ لوگ بھی اس سے بہت متاثر تھے اور اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ پھر ایک سال یوں ہوا کہ اس کے پاس قربانی کے جانور خریدنے کے پیسے تک نہیں تھے۔ اب اگر وہ اس سال قربانی نہیں کرتا تو اس کا سالوں سے بنایا ہوا بھرم ٹوٹ جاتا اور لوگوں کی نظروں میں اس کی عزت ختم ہو جاتی۔ اسی لیے اس نے پیسوں کا بندوبست کرنا شروع کر دیا۔ اس کے مالی حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ اس کے پاس ایک پھوٹی کوڑی تک نہیں تھی۔ اس کے پاس کوئی قیمتی چیز بھی موجود نہیں تھی جسے وہ بیچ کر پیسے بٹورتا، مگر ایک اچھے جانور کی قربانی کرنا اس کے لیے بہت ضروری تھی تاکہ وہ اپنی عزت بحال رکھ سکے۔ جب اسے پیسوں کا کوئی سراغ نہ ملا تو وہ اپنے ایک دوست کے پاس مدد مانگنے کے لیے گیا۔ اس کا دوست بہت ہی سمجھدار انسان تھا اور وہ اس کے ہر کام سے بخوبی واقف تھا۔ وہ بولا کہ میں تمہیں پیسے تو دے دوں گا مگر یہ تمہیں ادھار کی صورت میں نہیں بلکہ ہدیہ کروں گا۔ اب تو وہ شخص اور بھی خوش ہوا کہ ایک تو اس کا کام بھی ہو جائے گا اور دوسرا اسے پیسے واپس بھی نہیں کرنے پڑیں گے۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اس کا دوست کہنے لگا لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ شخص حیران ہوتے ہوئے بولا کہ کیسی شرط؟ تو اس کے دوست نے کہا کہ میری شرط یہ ہے کہ تم مجھ سے اپنے محلے میں بھرے مجموعے کے سامنے پیسے مانگو، میں تمہیں وہیں سب کے سامنے پیسے دے دوں گا۔ یہ سن کر اس شخص کو بڑا غصہ آیا اور کہنے لگا کہ میں اپنی عزت بچانے کے لیے تم سے پیسے مانگ رہا ہوں اور تم مجھے بے عزت کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہو، اس سے تمہیں کیا ملے گا؟ اس کا دوست بولا کہ ایسا کر کے میں بھی لوگوں کو دکھاؤں گا کہ میں کتنا نیک اور سخی انسان ہوں اور لوگوں کی واہ واہ سمیٹوں گا۔ وہ شخص کہنے لگا نہیں، مجھے یہ ہرگز منظور نہیں، ایسا کرنے سے تو میری ناک کٹ جائے گی۔ اس کا دوست مسکراتے ہوئے بولا کہ اے میرے دوست، تو بھی کتنا عجیب ہے، تو خود تو دکھاوے میں دی گئی رقم کو قبول نہیں کرتا اور زمین و آسمان کے خزانوں کے مالک اللہ عز و جل سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ تیرا دکھاوا قبول کر لے۔ قربانی کا اصل مقصد تو اللہ کی رضا حاصل کرنا ہوتا ہے، مگر تم اسے ایک نمائش بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہو تاکہ وہ تمہاری نیک نامی کی تعریف کر سکے۔ ایسا کرنے سے ہو سکتا ہے کہ تم لوگوں کی خوشنودی حاصل کر لو، مگر اللہ کے ہاں ایسے دکھاوے کی قربانی کی کوئی وقعت نہیں۔ اب اس شخص کو یہ احساس ہونے لگا کہ وہ صرف لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے اللہ کی ناراضگی مول لے رہا ہے اور اس کی قربانی بھی ضائع ہو رہی تھی۔ اس نے سچے دل سے توبہ کی اور وہ آج کے بعد لوگوں کے دکھاوے کے لیے کوئی کام نہیں کرے گا۔ پیارے دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہر کام اللہ کی خالص رضا کے لیے ہم کریں اور اس کام سے گریز کریں جو صرف لوگوں کے دکھاوے کے لیے ہو، کیونکہ صلہ دینے والی ذات تو صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں، کیا پتا کہ ان لوگوں میں بھی کوئی ایسا بندہ ہو جو سارے کام دکھاوے کے لیے کرتا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔